بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج آپ جس شخصیت کا انٹرویو سماعت فرمائیں گے ان کا نام ہے امین بھیانی۔ کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، آواز مجید احمد جائی۔ یہ تبصرہ مجید احمد آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ امین صدر الدین بھیانی ایک معروف افسانہ نگار ہیں۔ وہ پاکستان سے دور ہونے کے باوجود اردو ادب کا ایک معتبر نام ہے۔ افسانے کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا انہیں پسند ہے۔ ان کے افسانے پیار محبت، زندگی کی تلخیوں، معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ میری پیدائش کراچی میں 26 مئی 1969 کی ہے۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابتدائی تعلیم کراچی کے پرانے مگر بہت مشہور علاقے کھارادر، جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جائے پیدائش کے طور پر مشہور ہے، میں قائم آغا خان پرائمری اسکول سے کی۔ میٹرک 1985 نشتر روڈ بالمعروف العام گارڈن ایسٹ پر موجود پروگریسو ماڈل سیکنڈری اسکول سے کیا۔ جیسے ہی میٹرک کے امتحانات ہوئے اور اب بھی نتائج کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا کہ میں تلاش معاش میں سرگرداں ہو گیا۔ تعلیم جاری رکھنے کے لیے کراچی کے مشہور کالج گورنمنٹ پرائمر کالج، جو کہ اس دور میں ناظم آباد کے علاقے میں انکوائری آفس نام کے مشہور بس سٹاپ پر واقع تھا، وہاں شام کی کلاسوں میں داخلہ لے لیا، جہاں سے 1987 میں انٹرمیڈیٹ کیا اور پھر شہید ملت روڈ پر واقع گورنمنٹ کالج سے 1990 میں بھی کام کیا۔ آنکھ کھلنے کے بعد شعور کی منازل پر قدم رکھنے کے بعد خود کو کراچی کے پرانے علاقے پنجابی کلب کھارا در میں پایا۔ ہم صرف 2 بھائی ہیں اور میں بڑا تھا۔ ابو شعبہ صحافت سے وابستہ تھے، مادری زبان گجراتی ہے۔ ابو چونکہ گجراتی اخبارات سے وابستہ تھے، تو نہ صرف مضمون نگاری کرتے بلکہ گجراتی میں شاعری اور چند ایک گجراتی اسٹیج ڈرامے لکھے، اور اس میں سے ایک ڈرامہ کراچی کے مشہور آدم جی سائنس کالج کے آڈیٹوریم میں خود پروڈیوس و اسٹیج بھی کیا۔ ابو چونکہ ادبی ذوق رکھتے تھے، لہٰذا ہمارا چھوٹا سے ایک کمرے کا گھر گجراتی، اردو اور انگریزی کی کتابوں سے اٹا پڑا رہتا تھا۔ کتابوں کی اسی بہتات نے مجھ میں کتاب اور ادب سے لگاؤ پیدا کر دیا۔ جیسے ہی ٹوٹی پھوٹی اردو پڑھنا آئی، جو کہ غالباً دوسری یا تیسری جماعت کا قصہ ہے، گھر میں موجود جو کتاب ہاتھ لگی پڑھنا شروع کر دی، اور پھر دھیرے دھیرے یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ میں جب اور جہاں موقع ملتا میں کتاب پڑھتا ہوا ہی پایا جاتا۔ بچپن میں مجھے کھیلوں سے کہیں زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جو کہ خیر سے اب بھی ہے۔ ہمارے محلے اور آس پاس کے محلوں میں اس دور میں 4 آنا لائبریریوں کا رواج تھا۔ میں کم و بیش اپنے محلے اور قدرے دور پا کے محلوں سے روزانہ کی بنیاد پر ان 4 آنا لائبریریوں سے کتابیں حاصل کر کے پڑھتا۔ میرا قلیل سا جیب خرچ 4 آنا تمام کا تمام اسی کام میں صرف ہوتا۔ بچپن کا میرا ایک اور شوق سیر سپاٹے کا بھی ہے۔ مجھے جب موقع ملتا میں اپنے محلے سے نکل کر دور کے محلوں کے گلی کوچوں کی سیر کو اکیلا ہی نکل کھڑا ہوتا اور گھنٹوں گلی کوچوں میں گھوم پھر کر جگہوں، وہاں موجود دکانوں، لوگوں وغیرہ کا مشاہدہ کرتا رہتا۔ امین بھیانی کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ بھائیا، تعریف کے لائق تو فقط اس کی ذات ہے۔ باقی میں اپنے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ایک قناعت پسند اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش رہنے والا ایک عاجز سا انسان ہوں، جس سے رب العزت نے اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کے لیے میں اپنے خدا کا از حد شکر گزار ہوں۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ جیسا کہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے عملی زندگی کا آغاز میٹرک کے امتحانات کے فوراً بعد اس وقت ہی کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس وقت تک امتحانات کے نتائج بھی برآمد نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، یاد آیا کہ پہلی باقاعدہ نوکری کا آغاز، بلکہ نوکری کہنا مناسب نہ ہوگا، آپ اسے شاگردی کہہ سکتے ہیں، محلے کے ایک درزی کے پاس ہوا یوں کہ میری امی نہیں چاہتی تھی کہ میں اسکول کی گرمی کی چھٹیوں کے دوران آوارہ گردی کروں، تو انہوں نے مجھے محلے کے اس درزی جہاں سے وہ خود کپڑے سلواتی، وہیں مجھے ان ماسٹر صاحب کا شاگرد کروا دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ 9ویں جماعت میں گرمی کی چھٹیوں کے دوران اس وقت ہماری رہائش گل بہار میں تھی۔
آگے ناظم آباد پہلی چرنگی پر واقع خواتین کی ایک ورائٹی سٹور میں ملازمت کر لی اور یہ سلسلہ 10ویں جماعت کی گرمیوں کی چھٹی میں بھی جاری رہا۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد میں کرنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے چمڑا چرنگی میں ایک چمڑا کمانے کے کارخانے فیروز اینڈ کمپنی، جس کے مالک پاکستان کے مشہور صنعت کار گلزار فیروز ہیں، میں قائم دفتر میں بطور آفس اسسٹنٹ کے طور پر باقاعدہ ملازمت کا آغاز کیا۔ کچھ عرصہ وہاں ملازمت کی، پھر ایک قدرے اچھی ملازمت ملنے پر محمد شفیع ٹینرز کے لیے بطور آفس اسسٹنٹ کام کا آغاز کیا۔ پھر ایک دو مزید نجی برآمدی اداروں کے لیے کام کرنے کے بعد آخرکار آئی چندریگر روڈ اور پاکستان چوک کے سنگم پر واقع لکھانی سینٹر میں واقع ایک بڑی برآمدی کمپنی لکھانی گروپ آف کمپنیز میں ملازمت اختیار کی، جہاں کم و بیش 10-12 برس تک مسلسل بطور برآمدی و درآمدی شعبہ کے انچارج کے طور پر کام کیا۔ پھر روزی روٹی کا سلسلہ مجھے وطن عزیز سے باہر لے گیا، جہاں اب مجھے کم و بیش 2 دہائیوں کا عرصہ مکمل ہونے والا ہے۔ جب کہ بات چل نکلی ہے تو مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کر سکوں کہ ہمارے یہاں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پردیس کے درختوں پر پتے نہیں نوٹ اگتے ہیں۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ پردیس میں ہم پردیسیوں کو عام لوگوں سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جبکہ وہاں کے لوگ بہت آرام کی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ ان تمام ممالک جنہوں نے معاشی لحاظ سے بے پناہ ترقی کی ہے، وہاں سب کو ایک خاص انداز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہاں نہ مالک و نوکر کی کوئی تفریق نہیں، اکثر یہاں مالکان ملازمین سے کہیں زیادہ محنت کرتے نظر آتے ہیں، مگر عمومی طور پر سب ہی اپنی اپنی جگہ پر پوری طرح خلوص دل و نیت کے ساتھ بھرپور محنت کرتے ہیں۔ یہ نہ چیز برسوں سے مسلسل 11 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس میں آنے جانے کے 2 گھنٹے مزید ملا لیں تو یہ ہو گئے کل 13 گھنٹے۔ جی ہاں حضور، یہ بندہ مزدور روزانہ 13 گھنٹے تلاش رزق میں سرگرداں رہتا ہے۔ صبح 9 بجے جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو 10 بجے کے بعد ہی گھر واپسی ممکن ہوتی ہے، اور وہ بھی بلا ناغہ۔ جی ہاں، اتوار کے روز بھی۔ ہاں البتہ اس روز 6 گھنٹے کام اور 2 گھنٹے 2 طرفہ سفر، تو کل 8 گھنٹے کام کے لیے صرف ہوتے ہیں۔ میرے امریکی دوست بہت حیران ہوتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں 2 کتابوں کا مصنف ہوں، تو اکثر پوچھتے ہیں کہ یہ سب تم کب کرتے ہو؟ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ کئی ہیں۔ میں پاکستانی اور انگریزی فلموں کا بہت شائق ہوں۔ جب موقع ملے فلمیں دیکھتا ہوں۔ خود میری ذاتی لائبریری میں بے تحاشا فلمیں موجود ہیں۔ سیر و سیاحت کا بھی بہت شوق ہے، مگر اب تک یہ شوق بہت زیادہ حد تک پورا نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ جب بھی زندگی نے موقع دیا تو میرا ارادہ ہے کہ میں ساری دنیا گھوم کر ضرور دیکھوں گا۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی کیا وجہ ہے؟ ادب سے لگاؤ کی وجہ میرے گھر کا ماحول ہے۔ میرے ابو مرحوم خود لکھنے پڑھنے سے بھرپور شغف رکھتے تھے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ گجراتی زبان میں نثر نگاری اور شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ ہمارے گھر میں چاروں طرف مختلف زبانوں کی کتابیں بکھری رہتی۔ کتابوں سے لگاؤ پیدا ہونا لازمی امر تھا، اور پھر یہ لگاؤ بڑھتے بڑھتے مجھے اس نہج پر لے آیا کہ میں خود بھی لکھنے لگا، اور ماشاءاللہ آج میرے 2 افسانوی مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور بہت جلد تیسرا بھی پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ حرف اول سے ناطہ کب اور کیسے جڑا؟ بظاہر گلیشے لگنے والا جواب کہ بچپن ہی سے۔ جی ہاں، میں نے اپنے بچپن میں پہلے بچوں کے رسالوں میں لکھنے کی کوشش کی، اور پھر دھیرے دھیرے مضمون نگاری کی طرف مائل ہو گیا، تو پھر اس جانب توجہ دینا شروع کر دی۔ بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ میرے لکھے اور شائع شدہ مضامین اور انگریزی مضامین کے تراجم کی تعداد لگ بھگ 100 سے بھی زائد ہے، جن کی بڑی تعداد روزنامہ جنگ کراچی سمیت ملک کے اہم ترین اخبارات و رسائل میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اگر آپ کو اپنی پہلی تحریر کے بارے میں کچھ یاد ہو تو بتا دیں۔ ٹھیک سے تو یاد نہیں، البتہ اولین تحریر بچوں کے کسی رسالے میں ہی شائع ہوئی تھی۔ آپ کا لکھا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ دراصل میری پہلی باقاعدہ شائع شدہ تحریر، جو کہ ایک مضمون ہی تھا، کراچی سے شائع ہونے والے فلمی ہفتہ روزہ نگار میں شائع ہوا، اور پھر وہیں سے مجھ میں مسلسل لکھنے کی جستجو کا آغاز ہوا۔ ہفتہ روزہ نگار کے بانی و مدیر الیاس رشیدی مرحوم نے میری بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اس ادارے کے لیے 1983-84 سے لکھنے کا جو آغاز کیا، وہ سلسلہ کم و بیش 30 برس تک لگاتار جاری رہا۔
اب تک کتنے افسانوی مجموعے شائع ہوئے اور کن ناموں سے؟ اب تک میرے 2 افسانوی مجموعے بعنوان بھاٹی گیٹ کا روبن گوشت اور بے چین شہر کی پرسکون لڑکی شائع ہو چکے ہیں۔ کتنے زیر طباع ہیں؟ فی الحال تو ایک ہی خوابوں کے بند دروازے کے عنوان سے زیر اشاعت ہے، جو کہ انشاءاللہ اس سال مئی کے پہلے ہفتے تک شائع ہو جائے گا، جبکہ میرے متفرق مضامین کا ایک مجموعہ بعنوان سما وہ خواب سا سما بھی انشاءاللہ اگلے برس تک متوقع ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں زیادہ تر کن موضوعات کو زیر بحث لایا ہے؟ میرے تمام تر افسانے ہمارے معاشرے کے عام لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ کو ان میں ہر طرح کے موضوعات ملیں گے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ میرے افسانوں کی کہانی میں آپ کو مٹی کی خوشبو ضرور محسوس ہوگی۔ مجھے فخر ہے کہ میں اور میرے افسانوں کی جڑیں وطن عزیز سے کم و بیش 2 دہائیاں دور رہنے کے بعد بھی وطن کی مٹی ہی میں پیوست ہیں۔ ادب محاسبہ انٹرویو کی اہمیت و افادیت کیا ہے؟ یقیناً اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس گفت و شنید کے توسل سے جہاں قاری ادیب سے واقفیت حاصل کر پاتا ہے، وہیں ادیب اس کے توسل سے دراصل اپنے قاری سے بھی اپنے رجحانات اور اپنی ذات کے حوالے سے گفتگو کر پاتا ہے۔ آج کل بہت سے ادیب قائرین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، اور یہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں ادیب نے کسی کہانی یا افسانے کو خلق کر کے سوشل میڈیا کے حوالے کیا، وہاں اگلے ہی لمحے قائرین کے تاثرات موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ طباع شدہ افسانوں کے بارے میں بھی یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات پبلیشر مافیا نے اڑا رکھی ہے کہ فی زمانہ وہ قائرین ہی نہیں رہے جو کتابیں خریدا کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر کتابیں بکتی ہی نہیں تو اس کثیر تعداد میں شائع ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ پبلیشر کی گاڑیاں، بنگلے اور دیگر ٹھاٹ باٹ اگر کتابیں بیچ کر نہیں آئے تو پھر ان کی آمدن کے اور کیا ذرائع ہیں؟ مصنف، کتاب اور پبلیشر کی اس ساری مثلث میں سب سے زیادہ مظلوم اور نقصان اٹھانے والا صرف اور صرف مصنف ہی ہے۔ کتاب آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور آج بھی بک رہی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ملک کے طول و عرض میں برپا یہ عظیم النشان کتابی میلے جن میں لاکھوں کروڑوں کی کتابیں بیچی اور خریدی جا رہی ہیں، وہ بھلا کس کھاتے میں جائیں گی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کتاب جس قدر بک رہی ہے پہلے کبھی نہیں بکی، اور اب تو کتاب آن لائن بھی فروخت ہو رہی ہے۔ ہمارے دور میں مجھے تو نہیں یاد کہ ملک بھر میں یوں ہر دوسرے مہینے میں اس قدر کثیر اور بڑے ادبی اور کتابی میلے منعقد ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی آن لائن کتاب فروش ہوا کرتے تھے۔ یہ سب پبلیشر مافیا کی پھیلائی ہوئی مس انفارمیشنز ہیں کہ کتاب نہیں بکتی اور قاری میسر نہیں۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کسی کو بھی شاعر یا ادیب بنا تو ضرور سکتا ہے، مگر اس شاعر کی شاعری اور ادیب کی نثر بڑی نہ ہوگی۔ تو یہ تو سب وقتی عہدے ہیں، کچھ دیر ان کے ساتھ چلیں گے، مگر قائرین کے دل و دماغ پر اپنا دیر پا اثر قائم نہ کر سکنے کے سبب بہت دیر تک ادب کے ایوانوں اور قاری کے اذان میں زندہ نہ رہ پائیں گے۔ دیکھیں، ہمارے کلاسک دور کے ادبا و شعراء اس دور میں بھی اپنا نام اپنے غیر معمولی کام کے سبب زندہ و تبندہ کر گئے کہ جب نہ تو سوشل میڈیا تھا اور نہ ہی آج کی طرح سے ٹی وی چینلوں کا ازدحام، پھر بھی انہوں نے دمائی شہرت پائی، اور آج ان کے اس جہان فانی سے گزر جانے کے بعد بھی ہر آتے دن کے ساتھ ان کی شہرت اور عزت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی واحد وجہ ان کا فن اور ان کا ہمیشہ زندہ رہ جانے والا تخلیقی کام تھا، جس نے انہیں آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی شاعر یا ادیب خود کو محض سوشل و الیکٹرانک میڈیا کی بیساکھیوں کی مدد سے تا دیر دنیا عدم میں زندہ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیا کسی ادیب کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کر لینا بری بات ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے ادیب یا شاعر کا بنیادی حق ہے۔ ہاں، البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ اچھا شاعر اور ادیب ہونا بہرحال ایک لازمی امر ہے۔ دراصل ہمارے یہاں بلکہ معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم چونکہ ایک مردہ پرست معاشرہ ہیں اور زندوں کو عزت و تکریم دینے کی بجائے عموماً کسی بھی ادیب، شاعر یا فنکار کو اس وقت تک اس کا اصل مقام دینے سے مکمل طور پر گریزاں رہتے ہیں جب تک وہ اس جہان فانی سے کوچ نہ کر جائے، اور پھر اس کے جاتے ہی اس کے فن و شخصیت پر ہونے والے سیمیناروں کی تعداد اس قدر ہو جاتی ہے کہ شاید اس کی پوری زندگی میں بھی نہ ہوئے ہوں۔
آپ پاکستان سے دور ہیں، پاکستان میں ہونے والی ادبی نشستوں کی یاد تو آتی ہوگی؟ جی بالکل، اس میں بھلا کیا شک ہے۔ اب چونکہ مجھے دیار غیر میں کم و بیش 2 دہائیاں بیت گئی ہیں، تو اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا پاکستان میں کون ہے؟ میرا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، چند دوست اور بے شمار یادیں۔ اپنے ملک سے دور ہونے کی وجہ سے کچھ لکھنے میں دقت تو نہیں ہوتی، یا پھر کسی خاص موسم کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ جی نہیں، ایسی کوئی خاص دشواری تو پیش نہیں آتی، البتہ یہاں کے لائف سٹائل اور کام کے طویل اوقات کار کے سبب لکھنے کے لیے بہت ہی کم وقت ملتا ہے کہ یہاں نہ تو عید کے 3 چھٹیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی کوئی ہڑتال یا پہیہ جام۔ سال کے 365 دن کام کام کام، حتیٰ کہ اتوار کے روز بھی معیشت کا پہیہ رواں رہتا ہے۔ ایسے میں ایک ایسے ادیب کے لیے لکھنا جو کہ دن بھر 13 گھنٹے چکی کی مشقت میں لگا رہتا ہے، لکھنے کے لیے وقت نکالنا یقیناً ہے تو ایک مشکل امر، مگر چونکہ لکھنا میرے خون میں شامل ہے تو ممکن ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے نہ لکھوں، مگر شاید یہ ممکن نہیں کہ میں لکھے بغیر زیادہ عرصہ رہ سکوں۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ ہمارے کلاسیکل دور کے ادبا میں سے اے حمید مرحوم میرے پسندیدہ ترین ادیب ہیں۔ مستنصر حسین تارڑ بھی مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں ابن صفی مرحوم کو اپنا روحانی استاد تصور کرتا ہوں تو یقیناً وہ میرے لیے ہمیشہ بہت ہی مقدم رہے ہیں۔ آپ اردو ادب کی کن شخصیت سے متاثر ہیں اور عصر حاضر کی کن شخصیت کا نام لینا چاہیں گے؟ ہمارے کلاسیکل ادبا میں سب ہی کو پڑھا اور سب ہی کو پڑھ کر نہ صرف متاثر ہوا بلکہ انہی کی تحریر پڑھ کر بہت کچھ سیکھا بھی۔ عصر حاضر میں یوں تو بہت سارے ادیب بہت ہی اچھے اور متاثر کن لکھ رہے ہیں، پھر بھی ذاتی طور پر میں محمود ظفر، اقبال ہاشمی، فارس مغل کے کام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ افسانہ نگاری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ ہر اس افسانہ نگار سے جس کے افسانے میں کہانی ہے، کوئی نیا پن ہے، ندرت ہے، کس سے اصلاح نہیں لی۔ اردو ادب کے کلاسیکل ادبا اور عصر حاضر کے افسانہ ناول نگاروں کو پڑھ کر اپنی خامیاں ضرور تلاش کر کے انہیں بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ البتہ کسی لفظ یا جملے کی ساخت کے بارے میں کوئی سوال ہو تو میں کسی بھی سینئر ہم عصر ادیب سے رابطہ قائم کر لیتا ہوں اور ایسا رابطہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ افسانوں میں بیانیہ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ افسانے بنیادی طور پر بیانیہ اور مکالمے کے باہمی اشتراک سے جنم لیتے ہیں۔ افسانہ بنا بیانیہ کے وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ آسان لفظوں میں بات سمجھانے کے لیے فلموں کی اصطلاحات اسکرین پلے کو ذہن میں رکھیں، جیسے کہ کوئی فلم یا ڈرامہ اسکرین پلے کی بنائے وجود پر نہیں آ سکتا، عین اسی طرح سے بیانیہ افسانے کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ مکالمہ جہاں افسانے کے کردار اور قاری کے مابین کہانی کی تفصیل کا ذریعہ ہے، وہیں بیانیہ راوی، مصنف اور قاری کے مابین کہانی و کرداروں کے حالات و واقعات کے ترجمانی و تفصیل کا ذمہ دار ہے۔ بیانیہ جس قدر مضبوط و مربوط زبان و بیان کے لحاظ سے سلیس ہوگا، افسانہ بھی اتنا ہی اثر انگیز ثابت ہوگا۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے افسانے لکھے جا رہے ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب کے لیے بالعموم اور افسانے کے لیے بالخصوص ایک نیک فعل ہے۔ دیکھیں، چونکہ سوشل میڈیا پر لکھے جانے والا ادب ایک خود رو پودے کی مانند ہے اور اس میں سے کوئی تناور درخت بن پائے گا فی الحال کہنا بڑا مشکل ہے، اور میری رائے میں اس بات کا فیصلہ وقت نامی مصنف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اردو ادب کا موجودہ دور آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اردو ادب کا موجودہ دور اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ اسے سوشل میڈیا کے توسط سے جہاں ایک دور رس پلیٹ فارم میسر آ گیا ہے، وہیں قائرین کی ایک بہت وسیع تعداد بنا سرحدوں کے تعین کے میسر آ گئی ہے۔ عصر حاضر کے ادب اور ادیب کو اردو ادب کے کلاسیکل دور جیسے ادب پرور سلجھے ہوئے ناشران جو کہ اچھے ادیب کو خود تلاش کر کے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ سینئر ادبا کے ہمراہ نئے لکھنے والوں کی کتب بھی ناشران خود شائع کر کے اس کی تقسیم کاری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ آج ادیب کو ایسے ناشران ہرگز میسر نہیں، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جس کے یہ اضافی ذمہ داریاں بھی خود ادیب کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی ہیں، جو کہ بلا شبہ تخلیق کار کا کام نہیں، مگر اس کے باوجود آج کا تخلیق کار اپنی تخلیقی اپوج کے زیر اثر تخلیقی کاموں کے علاوہ کتاب شائع کرنے اور کروانے کی تک و وجود میں مصروف عمل ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس کے تخلیقی معیار پر ایک کاری ضرب لگا رہی ہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتے ہیں اور لکھ نہیں پا رہے؟ لکھنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، ایک ناول عرصے سے ذہن میں ہے جسے دھیرے دھیرے لکھ بھی رہا ہوں، مگر اپنی شدید عدیم الفرصتی کے سبب مستقل بنیاد پر ایک یا طویل نشستوں میں لکھنے سے قطعاً قاصر ہوں، جس کا مجھے از حد افسوس ہے۔ یہی نہیں، کئی افسانے ہیں جو ذہن کی کتاب پر نقش ہیں، مگر وہی عدم فرصتی مجھے ان پر کام کرنے نہیں دے رہی۔ اس حوالے سے میں اکثر احباب کو خلیل شفیع کے مشہور گیت زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں شامل ایک مصرعے کا حوالہ دیتا ہوں۔ میں نے قسمت کی لکیروں سے چرایا ہے تجھے، میں نے قسمت کی لکیروں سے چرایا ہے تجھے، سو عرض یہ ہے کہ میں بھی اپنے وقت کو اپنی قسمت کی لکیروں سے چرا چرا کر جس قدر ممکن ہو سکے تخلیقی کام میں صرف کرنے کی اپنی صحیح کرتا تو ضرور ہوں، مگر جس قدر کرنا چاہیے اتنا چاہ کر بھی نہیں کر پاتا۔ یہ انٹرویو آپ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز ہے مجید احمد جئی کی۔ ایسا کوئی کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں سکتے؟ جی ہاں، بچپن میں ڈاکٹر بننے کی آرزو تھی، نہ بن سکا۔ فلم کا ہدایت کار بننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک بار پاکستان فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑے ہدایت کار محمد جاوید فاضل مرحوم نے میرا شوق اور رجحان دیکھتے ہوئے مجھے اپنی زندگی کے آخری دور میں جب وہ کراچی منتقل ہو کر ٹی وی ڈرامے بنا رہے تھے، انہوں نے مجھے بطور اسسٹنٹ جوائن کرنے کی پیشکش بھی کی، مگر میرے مقدر میں اس عظیم رازق و رزق نے روزی روٹی پردیس میں لکھ دی تھی، تو چاہتے ہوئے بھی ان کی پیشکش قبول نہ کر سکا اور امریکہ چلا آیا۔ اب ناول لکھنے کی آرزو ہے، دھیرے دھیرے لکھ بھی رہا ہوں، مگر لگتا ہے کہ شاید یہ صورتحال میرے شب و روز کی ہے، مکمل ہوتے ہوتے برسوں بیت جائیں گے۔ اگر آپ ادیب نہ ہوتے تو آج کیا ہوتے؟ اگر ادیب نہ ہوتا، مگر کیوں نہ ہوتا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ خدا نے مجھے پیدا ہی افسانے اور کہانی لکھنے کے لیے کیا ہے، لہٰذا میرے لیے یہ بات سوچنا بھی بہت مشکل ہے کہ میں ادیب نہ ہوتا۔ ہاں، البتہ شاید میں پھر فلموں کا ہدایت کار ہوتا۔ کیا ہمارے ہاں آج کل معیاری ادب تخلیق کیا جا رہا ہے؟ آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ معیاری ادب وقت کی چھلنی سے چھن کر سامنے آتا ہے۔ اس حقیقت کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں بہت سارے ادبا معیاری ادب تخلیق تو ضرور کر رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں وہ پذیرائی، پلیٹ فارم، ناشران اور حوصلہ افزائی ہرگز میسر نہیں آ رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ زیادہ تر کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ چونکہ میں فکشن کا آدمی ہوں تو اردو فکشن یعنی کہ ناول اور افسانہ ہی میرے پسندیدہ شعبے ہیں۔ علاوہ ازیں مجھے ناولوں کے انداز میں لکھی گئی خود نوشتیں جیسا کہ ممتاز مفتی کی علی پور کا علی، قدرت اللہ شہاب کی شاپ نامہ اور بشیر احمد کی دل بھٹکے گا نوعیت کی کتابیں بھی بے حد پسند ہیں۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعے ہیں؟ ان دنوں ہم عصر ادیبوں کے افسانوی مجموعے اور ناول ہی عموماً زیر مطالعہ رہتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ آج کے دور میں ادیبوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے کام کی اشاعت، تقسیم کاری اور ان کے تخلیقی کام کو معاوضہ اور چند صورتوں میں جائز معاوضہ نہ ملنا ہے۔ ملک بھر میں موجود اشاعتی اور کتاب کی فروخت میں سرگرم ادارے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں، جبکہ اچھے سے اچھے ادیب کو کتاب خود شائع کروانا پڑتی ہے کہ ناشرین کا بس ایک ہی ولولہ ہے کہ کتاب نہیں بکتی۔ مزے کی بات ہے کہ کتاب نہیں بکتی، مگر یہ سارے ادارے دن رات دھڑا دھڑ مہنگی سے مہنگی کتابیں نہ صرف شائع کر رہے ہیں بلکہ ملک کے طول و عرض میں آئے دن ہونے والی کتابی میلوں میں لاکھوں کروڑوں کی کتابیں فروخت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک ناشر کسی بھی کتاب کی طباعت میں شامل تمام تر تخلیق کاروں مثلاً کاتب، مصور، گرافکس آرٹس و ڈیزائنر کے علاوہ کاغذ اور دیگر مٹیریل کی خریداری، پرنٹنگ پریس والے، بائنڈرز، کتابیں فروخت کرنے والے، کتاب کی ترسیل کرنے والے، حتیٰ کہ کتاب کو ٹرک پر لوڈ کرنے والے تک کو ادائیگی کرتے ہیں، مگر غضب تو دیکھیے کہ ادائیگی نہیں کرتے تو ادیب کو نہیں کرتے جس کے لکھے کے سبب وہ پوری کتاب جسے ناشر سمیت اتنے سارے لوگ کما رہے ہیں، کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ بلکہ اب تو یہ
ہو رہا ہے کہ اوپر بیان کردہ تمام تر اخراجات ناشر ادیب کی جیب سے نکلوا رہا ہے اور جملہ ادائیگیاں کرنے کے بعد اپنے منافع اور کتاب کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی جیب میں رکھ کر ادیب کو کتاب نہیں بکتی کا مفت ایوارڈ کہہ لیں یا خراج تحسین تھما کر چلتا کر دیتا ہے۔ ادیب انتہائی حساس ہوتے ہیں، ہر چیز کو حساسیت سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ یہاں میری سوچ قدر مختلف ہے۔ بلا شبہ ایک ادیب کسی بھی معاشرے کا سب سے زیادہ حساس ترین رکن ہوتا ہے، البتہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی حساسیت کو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی حساس ہے تو وہ ہر بات کو لے کر حساس ہوگا، وہ کسی بھی نوعیت کے ظلم، ناانصافی اور غیر اخلاقی باتوں پر یکساں حساس ہوگا۔ اگر اس کی حساسیت محض کسی ایک بات یا خانوں میں بٹی ہوئی ہے تو پھر مجھے اس کے حساس ہونے پر بھی شک ہے۔ نوجوان ادیبوں و شاعروں کے لیے کوئی پیغام؟ میری رائے میں نئے نوجوان ادبا و شعراء کو سب سے پہلے ادب کے وسیع و عمیق مشاہدے پر توجہ دینی چاہیے۔ کسی بھی ادیب کے لیے ایک اہم ترین چیز وہ ہے مشاہدہ، مطالعہ و مشاہدہ دونوں پر بھرپور توجہ دیں۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذکورہ فورم کے توسط سے ادب اور ادیب کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں آپ سمیت سرگرم نیوز کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ انٹرویو مجید احمد جائی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ آواز تھی مجید احمد جائی کی۔ اللہ حافظ۔